أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صادقين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تقويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हर इंसान का रिश्ता हमने उसकी गर्दन में लटका रखा है और क़यामत के दिन उसके सामने उसे हम एक खुली हुई किताब की शक्ल में लाएंगे और उसे कहेंगे कि पढ़ो अपनी किताब यानी अमालनामा। आज तुम खुद अपना हिसाब करने के लिए काफ़ी हो। जिसने हदायत का रास्ता अख्तियार किया तो ये उसने अपने ही लिए किया और जो गुमराह हुआ तो उसकी गुमराही का वबाल भी उस पर होगा।
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مترفین کو ڈھیل دے دیتے ہیں، تو اس میں خوب ادھم مچاتے ہیں، تو ان پہ بات پوری ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ کتنی بستیوں کا ہم نوح کے بعد ہلاک کر چکے ہیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہر انسان کا طائر عربی میں کہتے تھے لوگ اس کو، جو آج کہتے ہیں قسمت کسی کی، تو یہ کہاں سے نکلا؟ کہ پرندہ، طائر کہتے ہیں پرندے کو، کہتے پرندہ کسی کے اوپر آ کے بیٹھ، فلاں پرندہ بیٹھا تو یہ ہوگا، فلاں پرندہ بیٹھا تو یہ ہوگا، تو اس سے یہ قسمت کے معنی میں آ گیا، انسان کی قسمت۔ تو اس سے فرمایا کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے، یہ جسے آج نحوست اور منحوست یہ سارا کچھ کہتے ہیں، تو وہ بھی فرمایا کہ اس کی گردن میں ہم نے لٹکا رکھی ہے۔ کیا مطلب گردن میں لٹکا رکھی ہے؟ کہ ہر انسان کی جو بھی قسمت ہے نا، وہ خود اس کا اپنا عمل ہے، اور اس کا عمل ہم نے اسی کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے۔ یعنی ریکارڈ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کی وہ چپ یہی ہے اندر ہی انسان کے، اسی میں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا، پورا کتاب کھلی آ جائے گی۔ یا آج آپ کہیں گے وہ خود ہی لیپ ٹاپ اسے دے دیجیے گا، چلو دیکھتے جاؤ اپنی فلم ساری کیا کیا۔ تو یہ اس لیے بتایا کہ انسان یہ جو سمجھتا ہے نا کہ فلاں میں جگہ گیا تو میری قسمت یہ ہوگی، فلاں میرے وہ سامنے بلی آ گئی تو یہ ہو گیا، فلاں وہ جگہ یہ ہو گیا، تو نحوست کہیں باہر سے نہیں آتی، نحوست انسان کے عمل ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو انسان خود پیدا ہوتے ہی کوئی جنت جہنم والا نہیں بن کے آتا، اس کا عمل اسے یا جہنم کی طرف لے جاتا ہے یا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ خود انسان نے خود کرنا ہے کچھ، وہ خود جو کچھ کرے گا وہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی اعمال جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں ہم لائیں گے، اور اسے کہیں گے کہ آج خود اپنی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ لو، تم خود حساب کرنے کے لیے کافی ہو، کسی کو تو ضرورت نہیں اکاؤنٹنٹ کو بلایا آڈٹ کرے، تمہارا آ کر خود دیکھ لو۔ اور جس نے فرمایا کہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اس کے اپنے لیے مفید ہے، اللہ کا اس میں فائدہ نہیں، اس کا اپنا ہے۔ گمراہ ہوتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا، خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن بتائی ہیں، ضابطے رسول۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج لیں، دوسرے لفظوں میں جب تک حجت پوری نہ کر لیں، جب تک پیغام نہ پہنچ جائے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ لیکن اب کس تک پیغام پہنچا ہے نہیں پہنچا یہ اللہ جانتا ہے، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی واقعتاً ثابت کر دے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تو اللہ کا قانون ہے، کچھ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر سنت بتائی کہ قوموں کی ہلاکت کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا جو خوشحال طبقہ ہے، مترفین کہتے ہیں وہ لوگ جو عیاشیاں کرنے والے، مال اور دولت منصب ملے ہوئے ہیں اور خوب ادم مچاتے ہیں، عیاشیاں کرنے والے جنہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ٹی وی پہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ کسی شہر میں خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، تباہی، روزانہ اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اتنے اغوا ہو رہے ہیں، اتنا یہ ہو رہا ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھیں گے، ٹی وی خبر دے گا جی کیا ہے، جی فیشن شو ہو رہا ہے، بڑے عجیب طریقے سے بے حیائی اور فیشن، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یعنی این اس وقت جب خانہ جنگی کہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہم یہ مترفین جو ہیں یہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب یہ طبقہ قوم کا بگڑتا ہے، انہی کے پیچھے باقی سارے چلتے ہیں، کہ ان کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ خوب عیاشیاں بدکاریاں اور ادم مچاتے ہیں، تو پھر اس قوم پہ اللہ کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا فیصلہ پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ اسی قانون کے تحت ہم نے نوح کے بعد بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا، اور تیرا رب بندوں کے گناہ دیکھنے، خبر رکھنے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسے کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ نہیں مانگنی پڑتی کہ یہ قوم کی رپورٹ دینی، کیا کرتے رہے، وہ دیکھ رہا ہے خود کیا کر رہے ہیں، اسے خبر ہے۔ پھر آگے بھی کچھ ضابطے سنتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بارے میں بتائی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ دنیا کس کو ہم دیتے ہیں اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا چاہتا ہے
یعنی صرف دنیا چاہتا ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے تو ہم وہ دنیا یہیں اسے دے دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے جہنم رکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ دنیا ہی کا جو طلبگار ہے، فرمایا کہ ہم اسے یہیں دے دیتے ہیں، اور دنیا کو کہا عاجلہ، جلد ملنے والی، جو چاہتا ہے جلد مجھے یہی ملے، وہ صبر نہیں کرنے کے لیے تیار، آخرت وہ تو بڑی دور ہے جی، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے جی اتنی دور کیا ہوگا، تو مجھے جلدی چاہیے۔ فرمایا کہ ہم اسے اجل نہ لاؤ، یہی دیتے ہیں جلدی جلدی، لیکن جتنا وہ چاہے گا اتنا نہیں، جتنی ہم چاہیں گے اتنی ملے گی، اور جس کو چاہے بعد دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے نہیں ملتی، جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے۔ دنیا کا قانون یاد رکھیں، جتنی اللہ چاہے گا دے گا، یعنی کہ جتنی کو چاہے گا مل جائے گی، جتنی اللہ چاہے گا، اور جس کو چاہیں گے دیں گے، اس کا مطلب جو کسی کو نہیں بھی دیں گے، مانگ رہا ہے دنیا نہیں ملے گی، لیکن اس کا حشر کیا ہوگا؟ پھر آگے اس کے لیے جہنم ہم نے رکھ دیا جس میں وہ دھتکارا ہوا اور ملامت زدہ اور مذمت اپنی کرتا ہوا داخل ہوگا۔ یہ تو ہے دنیا کا قانون۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یعنی آخرت میں یہ نہیں کہا کہ پھر جتنی ہم چاہیں گے دیں گے، تو آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے بشرطے کہ وہ کوشش اس طرح کی ہو جس طرح کی آخرت کے شایان شان ہے، اس طرح کی کوشش ہو، اور پھر وہ مومن بھی ہے، تو فرمایا کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ جتنی کوشش کریں گے ملے گا، جو کچھ چاہیں گے ملے گا، وہاں کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں تو فرمایا جتنی ہم چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، لیکن یہاں کوئی حد نہیں ہے، جتنی کو چاہے لے لے۔ فرمایا کہ ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم تیرے رب کی بخشش سے دے رہے ہیں، اور تیرے رب کی بخشش پہ کوئی پابندی نہیں، روک نہیں سکتا۔ یعنی دنیا میں ہم ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو جو صرف دنیا کے طالب ہیں ان کو بھی ہم دنیا دے رہے ہیں، اور جو صرف آخرت کے طالب ہیں دنیا ہم ان کو بھی دے رہے ہیں۔ جو آخرت کا طالب ہے اللہ اسے دنیا سے محروم نہیں کرتا، دنیا تو ملنی ہے لازمی، وہ تو جب اللہ کے دشمنوں کو مل رہی ہے تو جو آخرت چاہتا ہے اسے کیوں نہیں ملے گی؟ ہمارے کس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا ہم دونوں کو دیں گے۔ اور دیکھو کس طرح ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے دنیا میں، اور آخرت درجات کے لحاظ سے اور زیادہ بڑی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی اور زیادہ بڑی ہوگی۔ یعنی یہ تو دنیا میں درجے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی سوسائٹی میں آپ داخل ہو، کسی کوٹھی ایکڑوں میں ہے، کسی کی کنال میں ہے، کسی کی 4 کنال، درجے ہیں نا، اللہ نے کوئی فلاں گاڑی میں، بڑی میں، چھوٹی میں، یہ درجے ہیں۔ باقی اتنا دنیا کے درجے، لیکن آخرت میں جو درجے ہوں گے، فرق ہوگا، وہ تم تصور نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ہوگا۔ اور آخرت میں جو فضیلت ہوگی ایک دوسرے پہ وہ اتنی بڑی ہوگی کہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس طرح ہوگا ایک شخص اور دوسرے کا جنت میں فرق کہ جس طرح ایک ستارے کو دیکھ رہے ہو نا اتنا بلند، اس طرح اتنا فرق ایک شخص اور دوسرے کے درجے میں ہوگا جنت میں۔ اس لیے کہ جنت ہی اصل وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے کوئی حد ہی نہیں رکھی، جتنے آپ درجات بلند کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی حد ہے، تو جتنی کو چاہے وہ لے لے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، ورنہ آپ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے، کوئی پھر مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور آپ نے آپ ہی کو ملامت کرتے رہو گے۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر والدین تمہارے سامنے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرم طریقے سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی اور رحمت کے پر پھیلائے رکھو، اور دعا کرو کہ میرے رب ان پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیکوکار ہوگے تو بے شک وہ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت سب سے پہلا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، اور پھر دوسرا حق جو ہے بندے پہ اس کے والدین کا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عبادت نہیں بلکہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، سب سے بہتر سلوک ہو سکتا ہے وہ ہو، اور اس سلوک کے منافی جو چیزیں ان سے روکا، وہ کیا ہے؟ اف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، اور اگر خاص طور پہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے،
کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں وہ محتاج ہیں. تو فرمایا کہ اس طرح ان کے سامنے رحمت کے سراپا رحمت بن کے کھڑے ہو جاؤ. تو لیکن جو تصویر کھینچی ہے نا کہ جناح کہتے ہیں آدمی کے بازو کھولے، تو نرمی اور رحمت کے بازو پھیلائے رکھو، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رحمت بن کے گویا کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور دعا کرو اے میرے رب ان پہ رحم فرما. اصل جو بنیاد ہے نا والدین کے حق کو یاد کرنے کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اس طرح پالا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. کیا لیکن ایک آدمی بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو یہ آیت بھی یاد آتی ہے اور عجیب کیفیت. ایک آدمی بوڑھا وہ ایک گاڑی کھینچ رہا ہے، خود بوجھ اٹھایا ہوا ہے، دھوپ اس میں پسینہ، بوڑھا آدمی بازار میں جب گاڑی کھینچ چلا رہا ہے، سارا دن کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. اتنی مشقت کر کے وہ ان کو پالتا ہے. بعض عورتوں کو آپ دیکھتے ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں، سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے برتن دھو کے مشقتیں اٹھا کے پالتی ہیں نا اولاد کو. یہ وہ حقوق ہے. جو یاد کریں کس طرح پالا ہے انہوں نے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. اور اس کے بعد کتنا نہ شکر ہے انسان کہ جو اس چیز کو بھول جائے. جو اس طرح کے شکرے ہیں پھر وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ممکن ہے جو والدین کے لیے شکرے ہوں وہ اللہ کے لیے شکرے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگوں پہ شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. لوگوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. پھر اس کے بعد قرابت دار آتے ہیں، اور قرابت دار کو اس کا حق دو. یہ نہیں کہا قرابت دار احسان کر کے دو، جی تم بڑا کسی پہ وہ احسان جتلا رہے ہو کچھ دیر، نہیں، اس کا حق ہے. آپ کے مال میں قرابت دار کا حق ہے، اس لیے اس کا حق دو. مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو. اور فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالی میں نہ اڑاؤ اپنی دولت کو. بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا شکر ہے. لیکن فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا نہ شکر ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ بھی اپنے رب کے نہ شکرے ہوں گے. جو بھی شخص فضول خرچی میں پڑ جاتا ہے وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ دولت جتنی بھی ہے اڑاتا جائے گا، اڑاتا جائے گا. مقابلے شروع ہیں، وہ گاڑی فلاں کیا میں نے اسے اچھی لینی، کوٹھی اس کی ہے اسے اچھی بنانی. وہ ہر وقت اس حد سے کمتری میں مبتلا رہے گا، اور کبھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. لیکن جو شخص فضول خرچی نہیں کر رہا بلکہ نیچے دیکھ رہا ہے میرے نیچے کیا کیا ہیں، یاد ہے اسے کہ لوگ کس طرح بھوکے مر رہے ہیں، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر خودکشی کر رہی ہیں. تو اس ملک میں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، بدماشیاں اور عیاشیاں کر رہے ہو، تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں لوگوں سے؟ تو جو آدمی فضول خرچی نہیں کرتا وہ نیچے دیکھتا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا جب اپنے نیچے دیکھے گا. اور اگر تم ان سے یعنی ان قرابت داروں سے اس رحمت کی امید میں جو تم اپنے جس کی تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو، اس رحمت کی تلاش میں اگر ان سے کچھ وقت کے لیے اعراض کرتے ہو تو انہیں اچھی بات کرو. یعنی اگر کسی وقت نہیں ہے تمہارے پاس کچھ اور کوئی سوال کرتا ہے قریبی خدا، تو اچھی بات کرو، اسے امید دلاؤ کہ اللہ دے گا تو انشاءاللہ. یہ نہیں کہ مجھے غلط طریقے سے نہیں. اور یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے، دیکھیں یہ غور کریں اس آیت پہ. فرمایا کہ اگر تم ان سے منہ موڑو، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، یعنی اپنے رب کی رحمت کی امید میں جس کی تلاش میں ہو تم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی پہ برا وقت ہے یعنی تنگ دستی ہے، اس وقت بھی وہ اپنے رحمت کی امید رکھے اپنے رب کی کہ میرا رب مجھے نوازنے والا ہے، میں اللہ دینے والا ہے، اللہ دے گا انشاءاللہ. تو اپنے رب کی رحمت کی امید ہو اسے اس وقت بھی، اس کی تلاش بھی کرے اور امید بھی ہو، تلاش کرے. وسائل اختیار کرے رہ سکتے اور ساتھ امید رکھے کہ میرا رب مجھے دے گا. بعض لوگ مایوس ہو کہ نہیں جی ہم کو جی ساری زندگی ایسے ہی ہے ہمارے نہیں. اپنے رب کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ جس وقت چاہے جتنا دے. اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے باندھ دیں اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ تم ملامت زدہ اور حسد کرنے والے بن کر رہ جاؤ گے، جو پھر پچھتاتے رہو گے. تو یہ تصویر کھینچی ہے ایک طرف کس کی؟ بالکل بخیل، ہاتھ گردن سے باندھا ہو، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل. اور دوسرا فضول خرچ، نہ یہ ہو نہ یہ، اس کے درمیان راستہ. نہ فضول خرچی پسند ہے اسلام کو اور نہ بخل، ان کے درمیان راستہ ہونا چاہیے. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے.
اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کہیں بھی دیکھیں قرآن میں یہ نہیں کہا جس کو اللہ چاہتا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے، رزق ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کسی کو کشادہ اور کسی کو تنگ، اور یہ کہ وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، خبر ہے اسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کشادہ دیں تو اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، تو اللہ انہیں اسی دائرے میں رکھتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، بے شک ان کا قتل بہت بڑی غلطی تھی جو تم کرتے رہے ہو جاہلیت میں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور ایک برا راستہ ہے، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جس کو مظلومانہ قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے حق رکھا ہے تو وہ قتل میں اسراف نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ حق قتل کیا ہے؟ نہ حق یعنی بغیر کسی وجہ، حق کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے اسے قتل کیا جا رہا ہے، ان سزا کے طور پہ باقی ایسا جرم جس کی سزا قتل ہے تو پھر وہ قتل نہ حق نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مقتول کے وارث کے لیے ہم نے سند رکھی ہے حق سلطان، تو مطلب اس کے لیے ہم نے حق رکھا ہے مطالبے کا، قصاص کا مطالبہ، یا دیت وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ قصاص لے رہا ہے تو اس میں پھر حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک کے بدلے کہ جی ہم 2 قتل کریں گے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، جس کی مقتول کے وارث کی، کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ قاتل کو گرفتار کرے اور قاتل کو لا کر وہ مقتول کے وارث کے سامنے رکھ دے، یہ آپ کا قاتل، اب آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے تو آپ کو حق ہے، قصاص چاہتے ہیں آپ کو حق ہے، دیت چاہتے ہیں آپ کو حق ہے، مقتول کا وارث فیصلہ کرے گا۔ لیکن آج ہماری جو جاہلیت ہے اس میں 20-20 سال کیس چلتا ہے، جیل میں پڑا ہے قاتل، 20 سال کیس چل رہا ہے، اس کے بعد صدر صاحب کو بھیج رہے ہیں بتائیں معاف کر دو، صدر صاحب کا کیا، صدر صاحب کا بیٹا قتل ہوا ہے، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے تو پھر کیس 20 سال کیوں چلا رہے ہیں، جج کیوں بٹھائے ہوئے ہیں سارے؟ جو بھی سامنے آتا ہے قاتل ہے، صدر صاحب کو بھیجے بتائیں معاف کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو یہ جاہلیت آج کی جو ہے یہ حال، تو مقتول کا وارث ہے جس کو حق ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں بھی قتل ہوتا ہے نا، بڑی سیدھی سی بات ہے، کسی بھی جگہ ہو بہت کم قتل ہوتے ہیں، اندھا قتل کو پتہ نہیں چل رہا، جیسے آج کل ٹارگیٹ کلنگ کراچی میں ہو رہی، ورنہ عموماً جو قتل عام ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کس نے قتل کیا، 2 دنوں کی بات، سارے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے کس نے قتل کیا، محلے میں وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کس کی دشمنی تھی، کس نے قتل کیا، اسی وقت پکڑ کے قاتل جو ہے اس کو کر کے مقتول کے وارثوں کے سامنے لائیں، یہ آپ کا قاتل ہے، کیا کرتے ہیں آپ، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن 20-20 سال قاتل کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، کیس چل رہے ہیں، اور اس کے بعد صدر صاحب فیصلہ کریں گے اس کو معاف کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری جاہلیت جس کو آج ہم نے بڑا ملمہ سازی کر کے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، یہ وہ اس سے بھی بدتر جاہلیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے تھی، ظلم۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ بہترین طریقہ یعنی اس کے مال کی نشو و نما کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر آپ نے کسی سے عہد کیا تو پوچھا جائے گا عہد پورا کیوں نہیں کیا۔ اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو، بے شک یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، بہتر ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ دیکھیں جس ملک میں لوگ صحیح وزن کرنے والے ہوں گے، ناپ تول صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اعتماد بڑھتا ہے، اس میں لوگ سچ بولنے والے ہوں گے، معاشی ترقی ہوگی، اعتماد بڑھے گا۔ لیکن جہاں ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے بعد میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، کوئی کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ لوگ معاشی ترقی وہاں بھی جہاں لوگ سچ بول رہے ہوں، جو وعدہ کریں پورا کریں، یہ چیزیں صرف وہ نہیں جسے لوگ کہتے ہیں نا وہ تو یہ مولویاں نہ باتیں ہیں، یہ آخرت میں ثواب، دنیا میں بھی ترقی انہی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جہاں عہد پورا کرنے والے ہوں، لوگ جو کہیں پورا کریں، جو بات کہیں سچی ہو، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہو لوگوں کو، تو وہاں کاروبار صحیح ہوگا، معاشی ترقی ہوگی، دنیاوی لحاظ سے بھی یہی چیزیں جو ہیں کام آنے والی۔ اور آپ ان معاشروں کو آج دیکھ لیں جن میں ترقی ہو رہی، تو یہی اصول ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے ہمیشہ۔
और ऐसी चीजों के पीछे ना पड़ो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। हर चीज आदमी आंटू में लग जाए, छोड़े जो आपके मुतल्लक नहीं है, फायदे की नहीं, उनके पीछे ना पड़े। बेशक कान और आंखें और दिलो दिमाग हर चीज के बारे में बात पुरस होगी, कानों से क्या सुना, क्या देखा, क्या सोचा, सारा कुछ बात पुरस होगी। तो इसलिए हर चीज के पीछे न पड़े, जमीन में अकड़ कर न चले। बेशक ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की लंबाई को पहुंच सकते हो। इन सारी चीजों का बुरा पहलू तेरे रब के यहाँ बड़ा नापसंदीदा है, और ये हिकमत की उन बातों में से है जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे महबूद को कोई महबूद न ठहराओ, वरना तुम जहन्नम में पड़े रहोगे बलामत ज़दा और दुत्कारे हुए बनकर। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كثيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم
رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے تجویز کیے ہیں اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ بہت بڑی گناہ کی بات اور بڑی جرت کی بات کہ اپنے رب کی طرف یہ منسوخ کر رہے تھے. یہ مشرکین عرب کو کہا کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور ہم نے اس قرآن میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، اور اس چیز نے ان کی نفرت ہی میں اضافہ کیا ہے. ہم نے تو کوشش کی مختلف طریقوں سے سمجھائیں، لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ وہ اور خدا بھی ہوتے، الہ ہوتے جس طرح کہ یہ کہتے ہیں، تو پھر وہ عرش والے کی طرف چڑھائی کا راستہ اختیار کر لیتے، سارے اکٹھے ہو کر حملہ کر دیتے کہ ہم قبضہ کریں کائنات میں. پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. یعنی یہ عقلی اور فطرتی دلیل دی کہ اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتے تو لڑائی ہوتی اختیارات کی، کشمکش، تو چڑھائی کرتے ایک دوسرے کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملک کے اندر اگر مختلف طاقتیں ہوں تو کون طاقت حکمرانی کرتی؟ جو سب سے پاورفل ہے، باقی کو ختم کر دیں گے. اور اگر باقی بھی طاقت والے ہیں تو کوشش کریں گے اقتدار حاصل کرنے کی. اس طرح فرمایا کہ اگر اور خدا بھی ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو کہیں نظر آنا چاہیے کہ وہ عرش والے یعنی اللہ کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. پتہ چلا جی وہ تو کہیں وہ بغاوت ہو گئی ہے فلاں جگہ آسمان میں اور آج سورج نہیں آ رہا، کہیں جی وہ جی باغیوں نے روک دیا درمیان میں، وہ بارشیں نہیں ہو رہی، وہ دوسرے خدا جو ہے وہ کچھ ان کا معاملہ تھا اپنے طرف سے انہوں نے روک دیا. اس کائنات میں جو وحدت نظر آ رہی ہے اور ہر چیز دوسرے سے تعاون کر رہی، وہ تو ایک ہی خدا ہے جس کے اختیارات ہیں. اسی کی تسبیح کر رہے ہیں سب جو سات آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں میں ہے، اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. بے شک اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. یعنی کائنات میں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے لیکن ان کی اپنی زبان ہے ہر ایک کی تسبیح کی، تم نہیں سمجھتے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نظر نہ آنے والا پردہ رکھ دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیتے ہیں. اور جب آپ قرآن میں اکیلے اللہ کا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر کر نفرت سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی پردہ ان کے درمیان کیا؟ یہ پردہ تعصب کا پردہ ہوتا ہے. جب کوئی آدمی کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے سنائی جائے گی تو گویا کہ پردہ ہے اس کے اندر پڑا ہوا نفرت کا اور غصے کا اور تعصب کا، ہردرمی کا. اور اسی طرح فرمایا کہ ان کے دلوں میں گویا کہ پردے ہیں، کانوں میں بوجھ ہے، وہی تعصب. اور اصل جھگڑا انہیں کیا ہے کہ آپ اکیلے اپنے رب کی عبادت کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اور جب آپ اکیلے اپنے رب کا اس قرآن میں ذکر کرتے ہیں جو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ جن کی کار وہ بھی کرتے رہو تو پھر تو بڑے خوش ہوں گے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں. جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو صرف ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، جب کان کبھی لگاتے بھی ہیں تو ہم جانتے ہیں کیا سنتے ہیں. اور اسی طرح کی باتیں جو کرتے ہیں پراپوگنڈا کے سحر زدہ آدمی. دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں چھان کے لاتے ہیں، اور یہ بھٹک گئے ہیں اور یہ کوئی راستہ نہیں پا رہے. کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی اور خاک تو کیا ہمیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟
کہہ دیجئے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، تو پھر بھی وہ تمہیں اٹھائے گا۔ تم تو سمجھ رہے ہو ابھی ہم اس وقت مٹیاں ہو جائیں گے، فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا، جو اس سے بھی کوئی اور مخلوق جس کو بڑا سمجھتے ہو، پھر بھی اللہ اٹھا لائے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا۔ کون پیدا کرے گا؟ جس نے پہلے پیدا کیا۔ تو پھر یہ سارے ہلاتے ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ؟ فرمایا کہ نہیں کہہ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو۔ یعنی پھر جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر سارے لاتے ہیں، اچھا پھر بتائیں جی کب؟ کب کا مسئلہ نہیں، تاریخ تو نہیں ہم بتائیں گے لیکن قریب ہی ہے۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد وہ جب بلائے گا تو اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اٹھ کے آ جاؤ گے، اور تم یہ سمجھو گے کہ بہت تھوڑا تم دنیا میں ٹھہرے ہو۔ جو آج لمبی زندگی نظر آ رہی ہے وہ بھی معلوم ہوگی، اور میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہ بات کہیں جو بہترین ہو۔ بے شک شیطان ہمارے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان لڑانا چاہتا ہے بندوں کو، فرمایا کہ اچھی بات کہیں۔ مسلمانوں کو کہا کہ کافروں سے بات کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے وہ بات کہیں جو بہترین ہو، اور تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے گا، اور چاہے گا تو عذاب دے گا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجے، یعنی کوئی آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ ضرور یہ ایمان لائیں، یا حوالدار ہیں کہ ضرور ان کو زبردستی ایمان میں داخل کرنا۔ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی، اور تابوت کو ہم نے زبور عطا کی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنے زوم میں، تو وہ کوئی تکلیف تم سے نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ٹال سکتے ہیں۔ جن کو اللہ کے سوا تم نے محبوب سمجھا ہوا ان پکار کے دیکھ لو، کوئی تکلیف نہ تو بالکل دور کر سکتے ہیں نہ وقتی طور پہ ٹال سکتے ہیں۔ وہ تو وہ لوگ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے ہاں قرب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی بچ سکے اور بھاگ سکے۔ یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں، فرمایا وہ اللہ کے نیک بندے، خود ان کا حال کیا ہے کہ وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سے طریقے سے ہم زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انہیں سے مانگنا ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بادشاہ کے جائے دروازے پہ، وہاں کچھ فقیر بیٹھے ہو، خود درخواستیں لے کر دیا ہم نے کچھ درخواستیں دینی ہے، تو درخواست جو لے کے گیا ہے وہ انہی میں سے کسی کو جا کے کہے کہ یہ میری درخواست میں تمہیں دے، وہ بادشاہ کی تو ہم تو خود درخواست لے کر بیٹھے ہیں، نہیں ہم میری درخواستیں آپ نے پوری کرنی، وہ کہ بادشاہ کو دو، ہم درخواست گزار ہیں، خود مانگ رہے ہیں بیٹھے، نہیں یہ میری آپ ہی پوری کریں گے۔ اسی طرح یہ حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نیک بندوں ہی کو وہ شریک بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ نیک بندے تو ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار اور ڈر رہے ہیں اس کے عذاب سے، لیکن یہ لوگ ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے پہلے ہلاک کرنے والے نہ ہوں یا سخت عذاب دینے والے نہ ہوں، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی قوم جو ہے یا تو اس پہ عذاب آئے گا یا بالکل ہلاک کر دی جائے گی۔ اور رسولوں اور نشانیاں بھیجنے سے ہمیں اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، یعنی نشانیوں کا جو مطالبہ بار بار، فرمایا کس لیے ہم نہیں بھیج رہے کہ ہمیں پتہ ہے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یہ بھی جھٹلائیں گے، جب جھٹلائیں گے تو پھر سزا ملے گی۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنے دی، آنکھیں کھولنے والی ایک نشانی، انہوں نے اس پہ بھی ظلم کیا، اور نشانیوں کو تو ہم ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، نشانیاں تو ہم اسی کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اس کو وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھلایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور اسی طرح اس درخت کو بھی فتنہ بنا دیا جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور یہ چیز ان کی سرکشی میں، بہت بڑی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا، اس سے مراد ہے
معراج میں جو کوئی دکھایا، اس کو فرمایا کہ فتنہ بنا دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. یہ اور زیادہ آپ سوال کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہم آسمانوں پہ گئے اور یہ دیکھا اور مسجد اقصیٰ گئے، تو اس کو اور زیادہ انہوں نے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا دیا. اسی طرح فرمایا کہ اس درخت کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. کون سا درخت ہے یہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے؟ یہ زقوم کا درخت. تو زقوم کا درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، جو دو والوں کے لیے ہوگا، اس کو بھی ہم نے فتنہ بنا دیا. جب قرآن میں ذکر آیا تو درخت ایک زقوم کا، جہنم، انہوں نے مذاق اڑایا. دیکھیں یہ آگ میں درخت اگنے شروع ہو گیا. ذرا سوچیں آپ، یہ آگ میں درخت کو ایک دوسرے کو، آج نئی بات سنی ہے، آگ میں درخت اگ رہے ہیں تو اور زیادہ مذاق اور ایک دوسرے کی پپتیاں کس رہے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس کو بھی آزمائش بنایا اور ہم تو ڈرا رہے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے، لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور اس نے کہا کہ کیا خیال ہے تیرا، کیا دیکھا تو نے یہ جس کو تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی تو میں اس کی ساری ذریت نسل کی بے خونی کر دوں گا، سوائے تھوڑوں کے، سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، تھوڑے ہی بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم بھی، اور ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی میں ان سب کو جہنم کی پوری پوری سزا دوں گا. تمہاری سزا پورا کی پوری کیا ہے؟ جہنم. اور تو ان میں سے جس کو چاہے اپنی دعوت سے پھسلا لے، گمراہ کر لے، اور ان کے خلاف اپنے فوجیں پیدل اور سوار لے آؤ اور انہیں مال اور اولاد میں شریک کرو اور ان سے وعدے کرو، یعنی جھوٹے وعدے کرو، اور شیطان کے وعدے تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بے شک میرے بندوں پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے اور تیرا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی اختیار نہیں، تو انہی کو بہکائے گا جو خود تیرے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے. اور تیرا رب کشتی کو چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اور بے شک وہ تم پہ بڑا مہربان ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تم صرف اور صرف اسی کو پکارتے ہو، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ موڑ دیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا تم بے خوف ہو گے اس بات سے کہ وہ سمندر کے وہ خشکی کنارے پہ خشکی پہ لا کے تمہیں زمین میں دنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی کو آندھی بھیج دے اور پھر تم اس کے مقابلے میں کوئی سرپرست اور کارساز نہیں پاؤ گے؟ اور کیا تم بے خوف ہو گے اس سے کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں واپس لے جائے اور تم پر ایک آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں تمہارے ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، اور پھر تم اس کے مقابلے میں کوئی پوچھ گچھ پھر تم ہمارے اوپر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو ہمیں آ کے پوچھے کہ کیوں ان کو ہلاک کیا اور کیوں برباد کیا. اللہ جو چاہتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت ساری مخلوق پہ انہیں فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور سواریاں انہیں عطا کی ہیں. انسان پہ کسی کو سوار نہیں کیا گیا، سب چیزوں پہ اللہ نے انسان کو سوار کیا. یہ ہے عزت. اور انسان ہے دنیا میں جو سیدھا تان کر چل رہا ہے. باقی ساری مخلوق کو دیکھیں، ان چار ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، وہ سر اٹھا کے نہیں چل رہا، نیچے منہ کر کے چل رہے ہیں. صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اور یہ صاف اور بہترین دی ہے، وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اور جس روز ہم اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرغناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون
خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کتاب کو یعنی اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پہ ذرا برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں بھی اندھا بن کر رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے سے بہکا ہوا ہوگا. تو یہ جو فرمایا کہ ہم ہر ایک اس کے امام کے ساتھ یعنی لیڈر، جس کو دنیا میں کسی نے لیڈر مانا اس کے پیچھے چلے تو پھر اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا. نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کے طریقے کو، جس کی فکر، سوچ، نظام کو کسی نے پسند کیا، اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا. المرء مع من احب، کہ اس کے ساتھ ہوگا جس کو پسند کرتا ہے. تو اگر کسی نے کسی کو لیڈر مانا ہے دنیا میں اپنا، تو قیامت کے دن بھی پھر اسے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنہ میں ڈال کر اس کے کچھ حصے سے روک دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہم پہ کچھ اور اختراع کر دیں، اور اگر آپ یہ کرتے تو پھر تو یہ آپ کو پکا دوست بنا لیتے. یعنی فرمایا کہ یہ سازشیں اس طرح کر رہے تھے کہ ہم نے جو وحی کی اس کے کچھ حصے سے آپ کو روک دینے کی، یہ نہ کریں کچھ آسانی کچھ نرمی کر کے، کہ تاکہ آپ کچھ اور ہماری طرف منسوخ کر دیں ان کی خواہش کے مطابق. اور اگر یہ آپ کرتے تو پھر آپ کو بڑا دوست بنا لیتے. یعنی میں نے کہا نا کہ اللہ کی وحدانیت میں اصل جھگڑا تھا. اگر کوئی اس طرح کا قرآن پیش کیا جاتا یہ اللہ کی بندگی کے ساتھ گنجائش دوسروں کو بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ پھر تو اللہ کے رسولوں کو سونے سے تولتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. اگر جمائے نہ رکھتے، ہر وقت قرآن دیکھیں نا مسلسل نازل ہو رہا ہے، ہر وقت رہنمائی، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، ثابت قدمی کی تلقین کی جا رہی. تو میں کہ اتنی سازشیں یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو تھوڑا سا کہیں آپ ان کی طرف ہو جاتے، مائل ان کی بات مان لیتے، تو تب ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی، اور پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. یعنی اللہ کے رسول تو جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی اس میں ذرا برابر کوئی کمی بیشی تو نہیں کر سکتے اپنی طرف. اگر ایسا کرتے تو پھر اللہ سزا دیتا، کیونکہ اللہ کے پیغام کو بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول سے کوئی ترمیم کروا لیں. اور قریب تھا کہ یہ لوگ ڈرا دھمکا کر آپ کے پاؤں اس زمین سے اکھڑوا دیتے، اور اگر یہ ایسا کرتے تو پھر اکھڑوا دیتے تاکہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اور اگر یہ ایسا کرتے تو پھر یہ آپ کے نکلنے کے بعد تھوڑا ہی یہاں خیر پاتے. یہ نقشہ کھینچا اس وقت جو مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے چاہتے تھے کہ اس سرزمین سے آپ کو نکال دیں، مکہ سے نکال دیں، ڈرا دھمکا کے آپ نکل جائیں. فرمایا کہ اگر نکالتے آپ کو تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر آپ کے بعد یہ بھی تھوڑا ہی وہاں ٹھہر پاتے. یعنی جب اللہ کے رسول کو کوئی قوم نکال دیتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد خود بھی زندہ نہیں رہ سکتی وہاں. یہ سنت ہے اللہ کے ان لوگوں میں کہ جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تحویل کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ کی سنت ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو قوم نکالتی ہے تو پھر خود بھی وہاں نہیں ٹک سکتی. نماز قائم کریں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور خاص طور پہ فجر کے قرآن کا انتظام کریں. بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے. رات زوال آفتاب سے لے کے رات کی تاریکی، اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں. اوقات گویا کہ زوال آفتاب ظہر کی نماز آ گئی، عصر کی آ گئی، مغرب کی آ گئی، عشاء کی آ گئی. اور قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے. تو فجر کی نماز مشہود ہے، یعنی اللہ کے فرشتے آ کے دیکھتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، جیسے ڈیوٹی بدل رہی ہے، آتے ہیں جاتے ہیں. اور رات کو آپ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے. اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو
مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ تہجد کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ سو کر اٹھنا، سو کر اٹھنا۔ تو چونکہ تہجد عموماً سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، جس کو اس لیے اس نفل نماز کو تہجد کہتے ہیں، جو رات کو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی حکم دیا گیا کہ تہجد آپ کے لیے مزید ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرض تھی، امت کے لیے نہیں۔ یہاں نفل اس معنی میں نہیں نفل ہے، یعنی آپ کے لیے مزید ایک حکم ہے یہ عام نمازوں کے سے زیادہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ذمہ داری تھی نبوت کی، اس کے لیے بہت زیادہ اللہ سے تعلق کی ضرورت تھی۔ تو سب سے زیادہ جس وقت تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ یہ تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، تو محمود کا تو معنی ہے کہ وہ جگہ، وہ مقام و مرتبہ کہ جس پہ تعریفیں کی جائیں کسی کی۔ تو دنیا میں بھی گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ کی ہر جگہ دیکھیں تعریفیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ۔ اور آخرت میں بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا کرے گا، اور امید ہے کہ مجھے، اور جب اللہ کی طرف سے ایک امید دلائی جاتی ہے نا، امید ہے کہ آپ کا رب اس پہ آپ کو متعین کرے گا، تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی وہ مقام کہ جس میں ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہوگا، وہ مرتبہ، منصب، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا جائے گا۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے سچائی کی جگہ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اقتدار کو مددگار بنا دے۔ یا ہجرت کی دعا ہے کہ اللہ مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اور جہاں داخل کر وہاں بھی کامیابی کے ساتھ، اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اس لیے جب تک اقتدار مددگار نہ ہو تو اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے انبیاء سارے دعوت دیتے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو بالآخر عذاب سے ہی قومیں تباہ ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو نافذ کیا، جو اقتدار کے بعد نافذ کیا، جب اقتدار آ گیا، طاقت آ گئی، وہی قریش جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، عزیزیں دے رہے، آپ کے کاروں پہ لٹا رہے، کیا قصور ہے؟ کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، کسی قتل کیا نہیں، کیا ہے؟ کوئی پوچھے جی بلال کو یہ کیوں لٹایا ہوا ہے؟ یہ جی اپنی مرضی سے انہوں نے وہ ہمارے دین کو چھوڑ دیا، دوسرا دین اختیار کر لیا۔ انسان آزاد ہے، جس دین کو چاہے اختیار کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں جبر کرنے والے؟ تو ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے ذریعے، اقتدار کی طاقت سے ظالموں کو رونتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، تو وہی ظالم کھڑے تھے، بھیک مانگ رہے تھے۔ اب یاد آ رہی تھی آپ تو بڑے اچھے ہیں اور بڑے شریف اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، تو وہ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے پہلے نہیں یاد آئے کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ تو اس لیے اقتدار جو ہے دین اس کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل گیا، اور باطل جانے ہی کے لیے ہے۔ اور ہم قرآن کے رسول کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں، اور اس سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی مومنوں کے لیے تو جو رحمت اور شفا ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظالم جو بھی نازل ہوگا اس کا انکار کریں گے تو ان کا خسارہ اور بڑھتا جائے گا۔ اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، نعمت کرتے ہیں، تو وہ منہ موڑتا ہے، پہلو بدل دیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجیے کہ ہر کوئی اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہے۔ اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا۔ اس کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ روح سے مراد وحی ہے، اور یہاں زیادہ صحیح یہی ہے کہ روح سے مراد وحی دی جائے۔ یعنی وہ انہوں نے کہا، سوال کیا جی وحی کیسے آتی ہے آپ پر؟ روح وحی، تو قرآن میں وحی روح کو کہا گیا پیچھے بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دوسرا روح سے مراد انسانی روح بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے تو جواب تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اگر روح سے مراد انسانی روح ہے تو روح کیا ہے؟ کہ ہمارے ربی ہے۔ اور اگر روح سے مراد وحی لی جائے تو گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جواب دیں کہ روح یعنی وحی میرے رب کے حکم سے آ رہی ہے، اور تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا کہ تم اس کی ساری حقیقت اور کیفیت کو معلوم کر سکو۔ نہ وحی کی پوری حقیقت تم جان سکتے ہو وحی کیسے آتی ہے، اور نہ روح کی حقیقت کو جان سکتے ہو۔ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے اور تمہیں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ انسان دیکھے سمجھتا بھی اس چیز کو ہے
کہ جس کی کوئی پہلے سوجھ بوجھ ہو نا قریب. مثلا آج کی یہ ٹیکنالوجی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ موبائل میں جی آپ میسج آ رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، سارا جو آج سے کوئی 100 سال پہلے کسی کو بتاتے تو سمجھ سکتا تھا، مطلب سمجھائیں بھی تو اسے سمجھ نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اتنی ہے ہی نہیں دماغ میں وہ آئی. تو اسی طرح روح کی حقیقت، انسانی روح ہو یا وہی، اس کی کسی کو سمجھائی جانے لگے. آج مثلاً اگر کسی کو سمجھائی جائے روح، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت لوگوں کو سمجھایا کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو سمجھ سکتے تھے تھوڑے لوگ، روح کیسے، وہی کیسے آتی ہے، ایک شکل وہی کی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے جیسے گھنٹی سی بجتی ہے نا، ایسے کچھ احساس ہوتا ہے اور میرے دل میں پورا قرآن جو وہی آ رہی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا آج سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میسج کوئی آ رہا ہوتا ہے اور یہ آواز آتی ہے نا جی، اور وہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو آج اگر وہی کی سمجھانے لگے تو بڑی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اس وقت سمجھانے لگتا ہے وہی کیسے آتی ہے تو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. تو اس لیے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے وہ ہم واپس لے جائیں، اور تم ہمارے مقابلے میں کسی کو پھر کارساز نہ بنا سکو، کسی کو نہ لا سکو کہ واپس لے لے. تو یہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوپر مراد وہی ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم نے ہی وہی بھیجی ہے اور ہم اس کو واپس بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اور اگر ہم واپس لیں تو کوئی نہیں آپ کو ملے گا جو آ کر دلوا دے پھر آپ کو، اللہ یہ تیرے رب کی رحمت اور بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یہ وہی آپ کے رب کی رحمت ہے اور بہت بڑا فضل ہے اس کا کہ اس نے آپ کو اس منصب پہ فائز کیا اور اس رحمت سے نوازا. کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لا سکیں تو نہیں لا سکتے اس جیسا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، جن اپنے طور پہ نہیں لا سکتے نا، جن مددگار بھی بن جائے، جن اور انسان دونوں مل کر تو پھر بھی نہیں لا سکتے. ہم نے اس قرآن میں مختلف مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کفر ہی پر اصرار کیا ہے، وہ کفر ہی پر ڈٹے رہے اور کفر ہی کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں اور ان کے اندر آپ نہریں جاری کر دیں، یا آپ جس طرح کہ آپ کا زوم ہے کہ آپ ہم پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ کر جائیں اور آسمان پہ آپ کے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے وہاں سے کوئی کتاب اتار کے لے آئیں جس کو ہم پڑھیں. یہ مطالبے تھے کہ سارے کہ پہلے یہ کہ آپ زمین میں چشمے جاری کر دیں، کہتے ہیں مکہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے جہاں چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے باغ ہو کھجوروں انگوروں کے ان باغوں میں آپ نہریں جاری کر دیں، یا پھر آپ کہتے ہیں نا عذاب آئے گا تو آسمان گرا دیں ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ فرشتے سامنے آ جائیں ہمارے، یا آپ خود آسمان پہ جائیں. لیکن آسمان پہ جانے پہ بھی ہم نہیں مانیں گے، آسمان پہ جا کر ایک کتاب لائیں لکھی ہوئی اور ہم اسے پڑھیں. اس کے جواب میں میں کہہ دیجیے کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک انسان اور رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہ جو مطالبے کر رہے ہو تو میں تو کیا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اور انسان ہوں. تو میں نے تو یہ نہیں کہا یہ میں سارے کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کیسے مطالبے کر رہے ہو؟ میں تو انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور دوسرا کہ اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو میں یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں آیا، تم کیسے مطالبے کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. یہ وجہ بتائی کہ انسانوں کے لیے انسان کیوں رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. آج اگر اللہ کے رسول فرشتے ہوتے تو آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا یہ کیا، لوگ کہتے ہیں بہت عجیب فرشتے تھے، نہ ان کے بچے، نہ بیویاں، نہ بھوک، نہ کوئی تکلیف، نہ پریشانی، نہ سونا، نہ کچھ، تو نہ دکھ غم نہ خوشی کچھ، تو انہوں نے اتنا کچھ کر لیا. جو ہمارے تو دیکھے نا بیوی بچے، کمانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، بھوک لگتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، غمی خوشی ہم کیا کریں. لیکن
اللہ کے رسول بھی اسی طرح تھے نا، آپ کا کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بیویاں مطالبہ کریں گی لائیں خرچ دیں ہمیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے حقوق ہے سارا، تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نہیں پیروی کر سکتے، ہم وہ تو کوئی کسی کے پاس عذر نہیں ہے، حجت پوری ہوگی۔ تو اگر فرشتے رسول بن کے آتے تو انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے، حجت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان فرشتے دنیا میں رہ رہے ہوتے، اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، یعنی زندگی باقاعدہ گزار رہے ہوتے، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تھے۔ چونکہ دنیا میں انسان ہے اس لیے انسان ہی رسول بن کر آئے گا، لیکن یہ جو کہا نا فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، کیوں کہا؟ اس لیے فرشتے زمین میں آتے تو ہیں لیکن وہ زمین کے باشندے بن کے نہیں آتے، اطمینان سے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ ڈیوٹی دے کے آ رہا ہے جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہاں بحرین میں رہ رہا ہے اور ڈیوٹی دینے روزانہ خبر جاتا ہے تو آپ اس کو شہری بحرین کا کہیں گے، خبر کا کہیں گے، بحرین کا شہری ہے، یہ تو کہیں گے خبر کا شہری ہے، رہ رہا ہے یہاں، ڈیوٹی دینے جاتا ہے بے شک۔ تو فرشتے ڈیوٹی دینے آتے ہیں زمین میں، تو زمین کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر فرشتے اطمینان سے رہ رہے ہوتے، یعنی شہری ہوتے زمین کے، پھر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم کوئی اس کے لیے سرپرست اللہ کے سوا نہیں پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان سب کو ان کے چہروں کے بل اندھے اور بہرے بنا اور گونگے بنا کر جمع کر کے لائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ آگ بجھے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ گمراہوں کے بارے میں سنا کہ آج جو گمراہ بنے، اندھے بہرے، اللہ کی کوئی رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اندھا بہرا گونگا بنا کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے۔ یہ سزا ہے ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری اور خاک، تو کیا ہمیں نیزے سے اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ سب سے بڑی بات، کیسے نیزے سے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، یعنی ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی مدت مقرر کر رکھی ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا، مگر یہ جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کا انکار ہی کرنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ختم ہو جانے کے ڈر سے روک دیتے، خرچ نہ کرتے، بے شک انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ نہ کرتے، ختم نہ ہو جائیں، انسان پھٹ دل ہے، تنگ دل ہے، اس کا حال یہ۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں، بڑی واضح الگ الگ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ جو نشانیاں مانگ رہے تھے نا، میں کہ دیکھ لیں فرعون کے لیے کیسی کیسی نشانیاں دیں، لیکن ان نشانیوں کو دے کر وہ ایمان لایا نہیں۔ ساری نشانیاں دیکھ کے انہیں موسیٰ کہتا جی میں تو آپ کو دیتا ہوں کہ آپ پہ جادو ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون تو جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو اس ذات کے سوا کسی نے نازل نہیں کیا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اے فرعون میں تو تمہیں شامت زدہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری شامت آئی ہوئی ہے ایسے میں جو یہ باتیں کر رہے ہو۔ اور فرعون نے ڈرا کر انہیں سرزمین مصر سے انہیں نکالنا چاہا، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ تو فرعون نے ڈرایا دھمکایا کہ ان کو پھسلا دیں، اللہ کی دعوت نہ دیں، کہ ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں اب بسو، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ سرزمین میں بسو، مصر میں نہیں، سرزمین فلسطین کی۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر نہیں واپس گئے، وہ اسی سرزمین میں رہے، پہلے دھکے کھاتے رہے صحرا میں، پھر فلسطین کے 40 سال بعد۔ تو سرزمین یہاں مراد کون سی ہے؟ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اور جب آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لیں گے۔ آخری وعدے سے مراد کیا؟ قیامت آئے گی۔ پھر بعض علماء نے آج ایک اور تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہاں فلسطین کی سرزمین مراد ہے، انہوں نے کہا کہ آخری وعدہ جو پیچھے گزرا ہے نا کہ تم اس زمین میں 2 دفعہ فساد برپا کرو گے، تو پہلا وعدہ آیا تو یہ ہوا،
پھر آگے آ رہا ہے نا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری وعدہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ اللہ مسلط کرے گا اور تمہارے چہرے بگاڑیں گے اور مسجد میں اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ آخری وعدہ ابھی نہیں آیا، وہ ابھی نہیں آیا، وہ بھی آنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، آخری وعدہ آئے گا۔ آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے اکٹھا، یعنی جہاں بھی دنیا میں تم ہوگے تمہیں اکٹھا کر کے اسی سرزمین میں دوبارہ ہم لے آئیں گے قیامت سے پہلے فلسطین میں، اور یہاں پھر وہ آئیں گے اللہ کے بندے کہ جو اسی طرح تمہیں سزا دیں گے جس طرح مخت نصر نے دی، جو پہلے انہوں نے سب کچھ برباد کیا تو اب دوبارہ آ کے کریں گے۔ تو بعض مسلمانوں کو تو خوش فہمی ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں اب ایک اور سزا انہیں ملنی ہے، پر ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں کہ آخری اس دور میں کچھ علماء نے تشریح کی کہ وعدہ آخری سے مراد یہ ہے کہ آخری وہ وعدہ آخرت نہیں، یہ جس کا وہاں وعدہ پیچھے شروع میں سورت کے کہ ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے، یعنی دنیا میں جہاں جہاں ہو تمہیں فلسطین میں دوبارہ لے آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح معنی کے لحاظ سے امکان ہے، ترجمہ اسی طرح ہے، اس سے مطلب وہ لیا جا سکتا ہے، اللہ عالم ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اور حق کی کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، اور اس کو ہم نے بڑے اہتمام سے اتارا ہے، جو مقصد بتایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، اہتمام سے اس لیے نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اہل کتاب اس سے مراد ہیں صالحین جو صحیح طریقے پہ تھے، عیسائیوں میں سے خاص طور پہ، یہودی تو بہت کم تھے ایسے، عیسائی بہت سارے تھے جن کی قرآن نے تعریف کی، تو فرمایا وہی اہل علم اس سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو اچھے نام سارے اس کے ہیں، اور تم اپنی نماز کو نہ تو زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ زیادہ پست، اس کے درمیان راستہ اختیار کرو۔ یہ جو فرمایا کہ کہو کہ تم رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ، سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ عرب قریش خاص طور پہ کہتے ہیں کہ رحمان عیسائیوں کی اصطلاح ہے، تو یہ ہمارے اندر عیسائی ازم کو داخل کرنا چاہتے ہیں اور سازش ہو رہی، یہ بڑا ہوتا ہے سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف عربوں کے، اور وہ عیسائی سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ عصبیت بڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح عرب دیکھ رہے جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں تحریکیں نسلی بنیادوں پہ، لسانی اور علاقائی جغرافیائی رنگ فلاں قبیلہ، تو ان کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ہر وقت ایک تو یہ ڈرائیں کہ تم خطرے میں ہو، تمہارا وجود خطرے میں ہے، تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تمہیں لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہر وقت اپنی بھیڑ بکریاں ذرا جمع کر کے رکھیں۔ بھیڑ بکریوں کو دیکھتے ہیں جب شیر کا بھیڑیے کا خوف ہو تو بالکل جمع ہو جاتے ہیں اکٹھی، اسی طرح یہ وہ عرب بھی کر رہے تھے، ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی، رحمان انہوں نے کہاں سے لے آئے، ہم تو نہیں رحمان کو جانتے، اس لیے فرمایا کہ رحمان کہہ کر اللہ کو پکارو یا اللہ یا کوئی اور نام، سارے اچھے نام اس کے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھے نام جتنے بھی ہیں ان کا حقدار وہی ہے۔ پھر نماز کا طریقہ بتایا کہ نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پست، درمیانی راستہ اختیار کرو، اور کہہ دیجیے کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، پوری کائنات کو بادشاہ اکیلا، کوئی شریک نہیں، اور کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا دوست نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اسی کی بڑائی بیان کریں اور کبر و تکبیر۔ کیا مطلب کو کمزوری کی وجہ سے دوست نہیں ہے؟ یعنی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی دوست ہونے چاہیے مشکل وقت میں کام آئے، تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا، وہ دوست چاہتا ہے، اولاد بھی چاہتا ہے کمزوری، دوست چاہتا ہے کمزوری، تو فرمایا کہ اللہ کے دوست آئیں، لیکن وہ اس لیے نہیں اللہ نے دوست رکھے ہوئے کہ مشکل وقت میں میرے کام آئیں گے، نہیں، اللہ کی دوستی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، اس کے دوست وہ ہیں
जो उसके मुकर्रर बनते हैं, नेक बनते हैं, जो उससे डरते हैं, ईमान ला के दुनिया में जो जिंदगी गुजार, वो सारे अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह उनका दोस्त है। लेकिन वो दोस्ती इस वजह से नहीं कि अल्लाह ताला ने कोई किसी कमजोरी की वजह से उन्हें दोस्त रखा हुआ है, मदद के लिए नहीं। الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا खतरनाक बात है जो अपने मुंह से वो निकाल रहे हैं और वो झूठ बक रहे हैं। तो ये बताया किताब के नज़ूल की वजह कि ताकि अल्लाह के रसूल खबरदार कर दें, डरा दें अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ कि अगर अल्लाह के रसूल को लाएंगे और जो ईमान लाए उनको खुशखबरी दे दें।
شاید کہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو بلا دیں کہ یہ اس کتاب پہ ایمان نہیں لا رہے، یعنی آپ اسی غم میں، اسی افسوس میں اپنے آپ کو بلا دیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ بیان ہوئی کہ آپ کو اتنا غم تھا، پریشانی، ان لوگ ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی غم میں اپنے آپ کو بلا رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر۔ یہ نقشہ کھینچے، اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کس قدر لوگوں کے ایمان کے حریص ہوتے ہیں اور کس قدر مشفق ہوتے ہیں، لوگوں سے محبت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں سے نفرت کرنے والے نہیں ہوتے جو آج ہمارے خیال میں مسلمان تھوڑا سا کسی نے ہر کافر نفرت، جہنم میں جائے گا مار دو اس کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس غم میں اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، کس کے غم میں؟ ان کے غم میں۔ کون جو دن رات آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جٹلا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے راستے میں کانٹے پھینک رہے ہیں، پراپوگنڈا کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آخر میں قتل کی سازشیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے غم میں آپ بلا رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی ان کی فکر ہے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور ہم نے جو بھی زمین میں ہے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور جو بھی زمین میں ہے ایک روز ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ تھی تمہید اس واقعے سے پہلے کہ جو فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے زینت بنایا، یعنی دنیا میں جو ساز و سامان نظر آ رہا ہے، زمین کی ساری چیزیں سب یہ ہم نے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ان میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اور جب امتحان ختم ہوگا تو پھر یہ زمین اس طرح ختم ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو نئی زمین ہوگی۔ اب اصل قصہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ کیا تم نے سمجھا کہ کاف والے اور کتبہ والے یہ کو ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ رقیم سے مراد ہے وہ کتبہ ہے وہاں جو ملا اور دکھا گیا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے ہاں سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے، تو ہم نے ان کے کانوں پہ تھپک کر انہیں کئی سالوں کے لیے غار میں سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون ان کی ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے۔ یہ ابتدا میں خلاصہ بتا دیا کہ قصہ کیا ہے کہ نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی، اور ہم نے انہیں غار میں کچھ سالوں کے لیے سلا دیا۔ کانوں پہ تھپک، یعنی کانوں سے کوئی آواز نہ ہونے آئے۔ ہاں آدمی جاگتا کیوں ہے؟ کانوں میں آواز آتی جاگتا، اس لیے فرمایا ایسے تھپک کر ہم نے سلا دیا کئی سالوں تک۔ اور پھر اٹھایا کیوں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کون مدت صحیح شمار کرتا ہے، کتنی دیر رہے۔ ہم تمہیں ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی قوم کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو بتائیں کہ خدائی کو دلیل کے بغیر یہ پوج رہے ہیں، اور دلیل کے بغیر یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور پھر انہیں آپس میں کہا کہ جب تم نے ان کو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں چھوڑ دیا ہے، تو چلو اس غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے کے لیے تمہیں مسائل مہیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ قوم جو ہے اس کو چھوڑیں اور جائیں فلاں غار، اس میں غار متعین تھی الکہف، کہ فلاں غار ہے اس میں چل کے پناہ لو، اور تمہارا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور تمہارے مسائل جو تمہیں چاہیے اپنے کام کے لیے اللہ تمہیں دے گا۔ تو وہاں غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، سوئے اور سوئے رہے۔ تو اب سونے کی کیفیت جو تھی وہ پورا نقشہ کھینچا آگے، اور تم دیکھتے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے اتر جاتا ہے، اور وہ غار کے صحن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جسے چاہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی سرپرست اور رہنمائی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اور تم انہیں سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے پہلو دائیں بائیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اور اگر تم ان کو دیکھتے تو تم پیٹ پھیر کر بھاگتے
اور ان کی دہشت تم پہ طاری ہو جاتی ہے. یہ نقشہ کھینچا کہ غار میں کس طرح ہے. فرمایا کہ تم دیکھتے تو لگتا جیسے جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. جاگ رہے ہیں کیوں؟ پہلو بدل رہے ہیں. کوئی دیکھتا تو پہلو بدل رہے ہیں سمجھتا جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، پہلو ہم بدلوا رہے تھے. اور دانے میں کتا بھی بیٹھا ہوا تو اسی طرح پاؤں کھلا، جیسے کتا بیٹھتا ہے نا اکیلے آگے کر کے ڈالے، اس طرح کتا بیٹھا ہوا تھا. تو کوئی دیکھتا تو کہتا لوگ ہیں سوئے ہوئے ہیں، کتا بیٹھا ہے. اور اگر آپ دیکھتے تو اس طرح بھاگتے کہ دہشت طاری ہو جاتی، ڈر لگتا دیکھ کر. تو یہ انتظام اللہ نے اس طرح کا کر دیا تاکہ وہ اتنی دیر سوئے رہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور اسی طرح اگر ہم نے جس طرح موجزانہ طریقے سے سلایا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنے تم ٹھہرے ہو. تو اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو تاکہ وہ پاکیزہ کوئی کھانا تلاش کرے اور وہ کھانے کے لیے تمہارے پاس لے کر آئے. اسے بڑی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، وہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے. اس لیے کہ ان لوگوں کو اگر تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں واپس لوٹا دیں گے، اور پھر تم کبھی بھلا نہیں پا سکو گے. پھر فرمایا کہ کھایا ہم نے مدت بعد ایک دوسرے سے تاکہ پوچھیں. تو اب گفتگو جو ہوئی، ایک نے کہا یہ کتنے دیر ٹھہرے؟ ایک دن ہی دن کچھ سب چھوڑیں اس بات کو، اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں، آپ کھانے کی فکر کریں، کسی کو پیسے دے کے بھیجیں تو شہر میں جائے اور دیکھیں جو پاکیزہ کھانا ہو، صحیح حلال، وہ لے کر آئے. لیکن خیال رکھے، ہوشیار رہے، کسی کو پتہ نہ چل رہے. اس لیے اگر انہیں پتہ چل گیا تمہیں سنسار کریں گے یا واپس مجبور کریں گے کہ ان کے مذہب میں آ جاؤ. اس لیے کہ وہ تو سمجھے تھے نا ابھی اٹھ کے آئے ہیں، کوئی دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا، وہی سکہ، وہی سارا کچھ وہی. تو اب شہر میں جب گئے، ایک آدمی وہ 300-400 سال پہلے کا لباس اور پہلے کا سکہ، اور وہ دکان پہ گیا کو لینے تو دکان والے نے دیکھا آدمی پہلے سکہ پتہ نہیں کیا، ارد گرد کے دکانداروں کو جمع کر لیا، یہ دیکھیں یہ کیسا آدمی اور کیسا عجیب تماشا بن گیا. اور سارے لوگ جمع ہو گئے، اور پھر وہ ظاہر ہے حکمرانوں کو خبر ہوئی کہ پولیس کے حوالے کر دیے، پکڑنے کی کوئی دہشت گرد آ گیا کیا خاص ہے. اور پھر معاملہ جب کھلا تو پتہ چلا جی کہ یہ تو وہی ہیں جو قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے گئے تھے. تو اب سوال یہ کہ علاقہ کون سا تھا؟ ویسے تو مسجد عمان میں بھی اصحاب کہف کی غار کو بنی ہے، ہر جگہ لوگوں نے غاریں بنائی ہیں. اب کاروبار کے لیے آج کل تو چلتا ہے نا بڑا، یہ ہر جگہ بنی ہے. لیکن زیادہ صحیح جو واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ترکی کا جو ازمیر شہر ہے اس کے قریب جگہ تھی، وہاں شہر وہاں کے رہنے والے تھے، اور عیسیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے تھے، عیسائیت کے پیروکار تھے. جب عیسائی صحیح اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. بعد میں تو عیسائیوں نے اپنے ترمیم کر کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس سے پہلے کا مرحلہ ہے. اور قوم جو تھی اس وقت وہ مشرک تھی ساری. بعد میں جب یہ چلے گئے تو بعد میں اس شہر کے سارے لوگوں نے عیسائیت اختیار کر لی. تو اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہاں سے کچھ نوجوان چلے گئے تھے اس وجہ سے کہ انہیں خطرہ تھا کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو یہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے تھے کہیں پتہ نہیں کدھر. تو اب جب وہ آئے تو انہیں یاد آ گیا لوگوں کو کہ ہم نے سنا ہوا تھا یہ تو وہی لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑے نیک لوگ صالحین ہیں. تو اس طرح آگے پھر بتایا، اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے آگاہ کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس وقت جب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پہ کوئی دیوار کھڑی کر دو، تمہارا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور جو ان کے معاملے پہ غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پہ مسجد بنائیں گے. جب بات چھڑی ہوئی کون ہے، کیا ہے، کدھر، تو کچھ نے کہا نہیں چھوڑے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے، دیوار کے دانے پہ آگے دیوار کھڑی کر دے، ختم. تو جب وہ واپس گئے، لوگ بھی ساتھ گئے، تو وہیں اللہ نے موت دے دی. اس لیے اس طرح کی جو غیر معمولی چیزیں تو پھر وہ دنیا میں نہیں رہ سکتے، زیادہ رہیں تو پھر وہ غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے. پھر تو ہر وقت سامنے ہوتا ہے یہ ہے جی جو 300 سال سو کے اٹھے ہیں، یہ ہیں جو اٹھے ہیں. تو اس لیے ان پہ اللہ تعالیٰ موت طاری کر دی. تو پھر بات چلیے کیا کریں. تو جو غالب تھے، اقتدار تھا جن کے پاس، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مسجد بنائیں گے، یعنی مزار بنائیں گے جہاں پہ وہ رونقیں عرس لگے گا اور سب کچھ ہوگا. اور وہ انہوں نے کہا ہم تو یہ کریں گے. یہ گویا کہ وہ وقت تھا. اب
کہ جب عیسائیت میں وہ آ چکی تھی، نیک لوگوں کی مورتیں بنائی ہوئی تھیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کی تصویریں، تو انہوں نے کہا کہ اور کچھ مل گئے. یہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. اور یہ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں. تو آپ ان سے اس بارے میں کوئی سرسری بات کے سوا کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ان سے ان کی تعداد کے بارے میں کس سے پوچھیں. فرمایا کچھ لوگ کہیں گے تعداد یہ ہے 4، 5واں کتا، 5 چھٹا کتا. تو فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کتنے ہیں، اس کو چھوڑیں. تو اس کی تعداد بھی بحث بھی نہ کریں کسی سے، ورنہ یہ آپ کو اتنی بحثوں میں آپ کہہ بھی نہیں اتنے تھے اور اللہ جانتا ہے اتنے ہیں، تو ان نے ماننا ہے نہیں جی اتنے نہیں اتنے تھے، اتنے نہیں اتنے تھے. تو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جن کے کو اصل تعداد مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ اللہ نے انہیں کیسے سلایا، کتنی دیر بعد اٹھایا، یہ قیامت کی نشانی ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی، یہ چیز ہے. لیکن اگر تعداد کے پیچھے لگے رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس طرح کی پیسے نہ کریں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، نہ ہی وہ مانے گا. اور آپ جو کام کل کرنے والے ہوں وہ کام آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام ضرور کروں گا، الا یہ کہ اللہ یہ چاہے. اور اپنے رب کو یاد کریں جب بھول جائیں، اور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب جو صحیح بات کی قریب ترین چیز ہے اس کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یعنی فرمایا کہ جب بھی آپ وعدہ کرنے لگیں کل کے کام کا تو انشاءاللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل ضرور کروں گا، نہیں کہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا. لیکن اگر بھول جائیں تو اللہ کو یاد کریں، بھول بھی گئے ہیں تو دوبارہ کہیں اور کہیں کہ امید ہے اللہ صحیح جو چیز ہے اس کی قریب ترین چیز کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کو 9 سال بڑھاتے ہیں. کہہ دیجیے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے. آسمان و زمین کے غیب کو وہ جاننے والا ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے، اور وہ اپنے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہ جو ہے نا ملابس و فقہ، اس کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ غار میں اتنے سال رہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بتا رہے 300 سال رہے اور 9 سال انہیں اور بڑھائے. اس کا مطلب ہے کہ اگر قمری مہینے لیے جائیں تو 9 سال بڑھ جاتے ہیں، اور شمسی مہینے ہوں تو 300 سال. لیکن آگے جو کہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر رہے. تو اگر اللہ خود بتا رہا ہو تو پھر یہ آگے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ پیچھے جو بات آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی تھی، اسی طرح یہ بھی کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 300 سال رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 309 سال. لیکن اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. آسمان و زمین کا غیب جاننے والا وہ ہے، کیا خوب وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اس سے خود ہی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں بھی کچھ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن میں مقصد ان کے اندر نہیں ہوتا، ان کے اوپر بحث نہیں ہوتی، مناظرے بازیاں ہو رہی ہیں. جیسے وہ عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ان میں مناظرے ہوتے تھے کس پہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو جب سولی پہ لٹکانے کے لیے وہ لے جانے لگے تو حضرت عیسیٰ نے جو روٹی کھائی وہ باسی تھی یا تازہ تھی. تو اس طرح کیا باسی کھائی تازہ کیا نتیجہ نکل جائے؟ یا اور عجیب و غریب ہمارے یہاں بھی آئے ایسی چیزیں مسلمانوں کے یہاں مناظرے باز. ایک دفعہ میں بچپن میں دیکھا ایک مسجد میں گیا تو بڑا اشتہار لگا ہوا، چیلنج کسی نے دیا ہوا کہ سفید کوا حلال ہے یا حرام ہے. سفید کوا زندگی میں سنا کبھی کوا سفید ہو؟ زندگی میں کبھی سنا ہے کوا سفید ہو؟ کوا تو کہا ہی جاتا ہے، سیاہ کما نہیں ہے کوا. تو اس میں مسجد میں بڑا اشتہار چیلنج ثابت کر رہے ہیں اور آؤ اور اتنا انعام اور پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں کا وقت ضائع اور پیسے ضائع. کیا جی سفید کوا لا رہے ہیں؟ پہلے سفید کوا دکھاؤ ہے کہاں؟ مطلب اس طرح کی چیزوں میں مناظرے اور تماشے اور دین کو تماشا بنائے ہوئے. تو اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اتل ما أوحي إليك من الكتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے وہ سنائیں. اس کے فرمانوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی تمہیں پناہ گاہ نہیں ملے گی. اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی آنکھیں ان سے ہٹائیں نہیں دنیا کی زینت کی تلاش میں، اور اس شخص کی پیروی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اس نے خواہشات کی پیروی کی ہے اور اس کا معاملہ افراط و تفریط میں مبتلا ہے. کہہ دیجیے کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور اگر یہ فریاد رسی کریں گے یعنی کوئی پانی مانگیں گے فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو جلا کے رکھ دے گا. اور انتہائی برا ہے یہ پینے کا پانی اور انتہائی بری ہے یہ برا ہے ٹھکانہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی. اس سے مراد تھے غریب مسلمان قریش جن سے نفرت کرتے اور کہتے ہیں جاؤ کہ مجلس میں یہ ہے انہیں پہلے اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان سے جوڑ کے رکھیں اپنے آپ، اور دنیا کی زینت کی تلاش میں ان سے آنکھیں نہ ہٹائیں. یعنی بڑے بڑے سرداروں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سردار آ جائے گا دل کو ہٹائیں، تھوڑا ان کی کوئی پرواہ نہ کریں. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، توفیق نہیں دی، خواہشات کے پیرو. تو ان کی کوئی پرواہ نہ کریں اور کہہ دیں کہ آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. یہ ہے اختیار جو آزادی اللہ نے دی ہے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے انبیاء پیغام لے کے آ جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے. پھر انسان کو اختیار دیا جاتا ہے جو ایمان لانا چاہتا ہے لے آئے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. ایمان لائیں گے تو یہ جنت ہے، کفر کریں گے تو یہ جہنم ہے. یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے طریقہ دعوت کا. کوئی جبر نہیں ہے. تو آج بھی کوئی جبر کسی پہ نہیں ہو سکتا. یہی آج بھی دعوت ہے قیامت تک. جو سوچ سمجھ کر ایمان لانا چاہتا ہے لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. اگر آپ جبر کریں گے تو اللہ نے تو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ امتحان نہیں دینے دیں گے. یہ تو دھاندلی ہے بہت بڑی. اگر آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جو کافر ہمیں قتل کرے تو
تو اللہ نے بھائی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے امتحان دینے دیں گے. مثلا جیسے کمرہ امتحان میں کو داخل ہو کر کہ جی جو بھی سوال غلط کر رہا ہے اسے یہی مار دیں گے ہم امتحان نہیں دیں کیا اٹھا کے پھینک دیں گے. تو جنہوں نے فیل ہونا ہے نا وہ بھی کہیں گے جی ہمیں تو امتحان دینے نہیں دیا گیا، ہم تو صحیح کر رہے تھے پیپر، ہمیں تو انہوں نے باہر نکال دیا. تو اسی طرح آپ نے مار دیا کسی کو تو کہے گا جی میں تو شاید توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا، ایمان لے آتا، انہوں نے تو مجھے مار دیا آ کر. یہ بہت بڑی دھاندلی ہے جو آج بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں. جو کافر ہو سکا بھائی کافر امتحان دے رہا ہے، امتحان دینے دے، ممکن ہے وہ آپ سے بہتر مسلمان بن جائے، جب تک زندہ ہے تو کیا اس کے امکانات نہیں ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم کسی ایسے شخص کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے کہ جو بہترین عمل کرنے والا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، اور وہاں ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور یہ اطلس و دیبا کے سبز لباس پہنیں گے، اور بلند نشستوں پہ ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. بہترین بدلہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. سندس اور استبرق یہ ریشم کپڑوں کا یابوں میں تھے، باریک ریشمی بہترین لباس. تو یہ لفظ جو ہے یہ لگتا ہے کہ عربی سے نہیں فارسی زبان سے آئے ہوئے ہیں، عربی میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ریشمی گویا کہ مختلف قسم کے لباس وہ پہنے ہوں گے. اور ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال دیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 انگوروں کے باغ بنائے اور ان کے گرد انگوروں کے باغ بنائے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کھیتی بھی پیدا کر دی. تو دونوں باغ اپنا پھل لا رہے تھے اور اس میں ذرا برابر وہ کمی نہیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس کے درمیان نہر بھی جاری کر دی تھی. اور جب اس کا خوب پھل آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا بحث کرتے ہوئے کہ میں تجھ سے مال و اولاد میں تعداد میں زیادہ ہوں. عربوں میں جو بڑا بہترین باغ ہوتا تھا نا یہ کہ زمین تو زیادہ ہوتی نہیں، آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہیں جائیں تھوڑی تھوڑی کہیں چھوٹا ٹکڑا زمین کا ہوگا. اس میں بہترین باغ کا تصور کیا تھا کہ اندر انگور ہے، کچھ چھوٹے ٹکڑے ہیں جہاں کوئی گندم کچھ چیزیں سبزیاں بیجنی کھیتی ہے تھوڑی تھوڑی، چشمہ ہے اندر، اور ارد گرد کھجور ہے، باڑ ہے. یہ تصور تھا باغ کا. اس لیے جو عربوں کا تصور تھا وہی نقشہ قرآن میں کھینچا، ورنہ دوسرے نقشے بھی ہو سکتے تھے جو ہمارے یہاں آ جائیں کہ تا حد نظر جی باغ بھی باغ میں کیا کچھ، لیکن کیا یہی تھا. اس لیے قرآن نے انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بہترین شکل ہوتی تھی باغ کی. اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کو اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس سے بہتر وہاں میں قیام گاہ پاؤں گا، اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر مبتلا ہوا کہ کھپا اور سارا کہتا میں نہیں سمجھتا کبھی یہ ختم ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی. اور اگر آ بھی گئی تو اللہ نے مجھے یہاں اگر سب سے اچھا دیا ہوا ہے تو وہاں بھی اچھا دے گا. تو کوئی فکر، جیسے لوگ کہتے ہیں ہم یہاں اچھے وہاں بھی، جو وہاں یہاں نہیں ہے ایسے فقیر ہیں وہاں بھی فقیر ہوں گے. تو یہ تکبر اور غرور تھا جو وہ کر رہا تھا. تو اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا، نہ شکری کی کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے، اور پھر تجھے ایک صحیح انسان مرد بنا کر کھڑا کیا. لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، یعنی تم جو چاہو کہتے پھرو، میرا تو وہی اللہ میرا رب ہے اور میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراؤں گا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگرچہ میں تم سے مال و اولاد میں کم ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر مجھے دے دے اور تمہارے اس باغ پہ آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیجے کہ جو اسے چٹیت میدان بنا کے رکھ دے، یا اس کا پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تم اس کا پانی اوپر نہ لا سکو. اور وہی ہوا کہ اس کے پھلوں پہ ایسی آفت آئی تو جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، اور وہ باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو وہیں یہ ثابت، اور کوئی گروہ نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا. اور وہاں پہ ثابت ہوا کہ اللہ
ہی جو مولا حق ہے، سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ سے، اور وہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ یہ جو کہا اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا، ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے چاہا ہے، جو اللہ نے چاہا کیا ہوا ہے، اللہ کی مشیت سے یہ ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا تو یہ ہوا ہے، اللہ نے دیا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے ہر چیز اللہ کی دین ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس کی مشیت سے ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ لا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت اختیار نہیں ہے، جو بھی طاقت ہے، قوت ہے، کوئی جد و جہد کوشش، وہ اللہ کے اختیار سے ہے، اللہ کی طاقت سے ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں۔ اس کے الٹ کیا ہے کہ بندہ سمجھے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس بڑی طاقت اور وسائل، اور میں دوسری طرف یہ ہے کیونکہ سب کچھ اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ 4